رب ذوالجلال کے ببرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ شادی کی پہلی رات دلہا اور دلہن کا ایٹیٹیوڈ اور طرز عمل ان کی ساری زندگی کو خوشیوں یا غموں سے بھرپور بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہر نوجوان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شادی کی پہلی رات ہر لڑکی کے لیے بہت صبر آزما گہری ہوتی ہے، خواہ وہ کسی نہ کسی ذریعے سے تھوڑی بہت معلومات رکھتی ہو، پھر بھی اس کا پہلی رات کا ڈر ایک فطری عمل ہوتا ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک مرد اپنی عورت کو لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے اپنی بیوی کو شادی کی رات باکرا نہیں پایا، اب میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ بس جیسے ہی اس شخص نے یہ کہا، امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، ایسی عورت پر کوئی حد نہیں ہے جس کے لیے اس کا مرد کہے کہ میں نے اس کو باکرا نہیں پایا۔ یاد رکھو، اس عورت پر الزام لگا کر طلاق دینا، بدنام کرنا تمہاری قبر کے لیے سب سے بڑا عذاب ٹھہرے گا، کیونکہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھیل کود کی وجہ سے لڑکیوں کا کنوارا پن ضائع ہو جاتا ہے اور یوں وہ باکرا ہوتے ہوئے بھی باکرا معلوم نہیں ہوتی۔ لڑکیوں کا پردہ بکارت سلامت نہیں رہتا، پردہ بکارت پھٹ جاتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ پردہ بکارت قائم رہنا ہی عورت کے پاک دامن ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بہت سے گھر صرف اسی وجہ سے اجڑتے ہوئے دیکھے ہیں، حالانکہ اس بیچاری لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ بچپن میں اچھل کود کے دوران اس کا پردہ بکارت پھٹ چکا ہوتا ہے، لیکن اس کا شوہر جنسی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اس پر شک کرتا ہے اور اسے بے حیا کہتے ہوئے گھر سے نکال باہر کرتا ہے، اور لڑکی پر تہمتیں الگ لگائی جاتی ہیں۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو مرد اپنی بیوی کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کے عیب زمانے کے سامنے ظاہر کرتا ہے تو اللہ ایسے مرد کو قیامت کے دن بدترین شکل میں اٹھائے گا، اور یوں دنیا میں بھی اس پر لعنت برسے گی اور آخرت میں بھی اس پر عذاب ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، سو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں، پس تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم کسی نفع کے مالک نہیں کہ مجھے نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے انسان اور جن تم میں سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں تو میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر اور تمہارے انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ بدکار شخص کی طرح ہو جائیں تو میری بادشاہت سے کوئی چیز کم نہیں کر سکتے۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے انسان اور جن کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر انسان کا سوال پورا کر دوں تو جو کچھ میرے پاس ہے اس سے صرف اتنا کم ہوگا جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے اس میں کمی ہوتی ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کی پوری جزا دوں گا۔ بس جو شخص خیر کو پائے وہ اللہ کی حمد کرے، اور جسے خیر کے سوا کوئی چیز پہنچے وہ اپنے نفس کے سوا اور کسی کو ملامت نہ کرے۔ جب آپ کا خاوند عقل مند اور دینی التزام کرنے والا اور آپ پر بہت زیادہ بھروسہ اور یقین کرتا ہے تو اس پر ضروری اور واجب ہے کہ وہ آپ کی یہ بات تسلیم کر لے کہ آپ ہر بری چیز سے پاک صاف ہیں۔
اور خاص کر پھر بکارت یا کنوارا پن جب کئی قسم کے اسباب سے بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی ضروری ہی نہیں کہ وہ زنا جیسے فحش کام سے ہی ضائع ہو، اور یہ بھی اس وقت ہے جب ہم پر یہ انکشاف ہو کہ آپ کنواری نہیں تھیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں کے مابین ہم بستری ہوئی ہو، پردہ بکارت نہ پھٹا ہو اور نہ ہی خون آیا ہو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ بعض اوقات پردہ بکارت میں لچک ہوتی ہے اور وہ جماع میں پھٹتا نہیں، بلکہ اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے اور اس کے دخل کی اندازی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ میڈیکل میں ایک معروف چیز ہے۔ اور پردہ بکارت تو صرف ایک علامت ہے جو کہ اس حد تک نہیں جا پہنچتا کہ یہ کنوارے پن یا پھر عورت کے انحراف کی حد بنا لی جائے، اس لیے اس کے زائل ہونے کے کئی ایک اسباب ہیں، تو پھر پردہ بکارت کی موجودگی اس کے کنوارے پن یا پھر اس کی پاک بازی کی دلیل نہیں بن سکتی، اور اسی طرح اس کا موجود نہ ہونا بھی اس کی دلیل نہیں بن سکتی کہ وہ عورت زانیہ اور فحاشی کرنے والی ہے۔ تو ہم آپ کو اس سے یہ نصیحت کرتے ہیں کہ آپ اس معاملے کی وضاحت کے لیے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اس لیے کہ ایسا معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کا خامند جو کچھ ہو چکا ہے اس سے صرف نظر کرے گا، اور اسے چاہیے کہ آپ پر حکم لگانے میں جلد بازی سے کام نہ لے، اور آپ دونوں کے علم میں ہونا چاہیے کہ شیطان کا تو یہی مقصد ہے کہ وہ خامند اور بیوی کے مابین علیحدگی کروائے، کیونکہ اس سے خاندان اور اس کے افراد کے لیے بہت سے فساد مرتب ہوتے ہیں، جیسا کہ اس کا ذکر مدرجہ ذیل حدیث میں بھی ملتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے اور پھر وہ اپنے لشکروں کو روانہ کرتا ہے۔ ان میں سے شیطان کا قریبی وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ باز ہو۔ اس کے چیلوں میں سے ایک آ کر یہ کہتا ہے، میں نے ایسے ایسے کیا، تو ابلیس اسے جواب دیتا ہے، تو نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک اور آ کر کہتا ہے کہ میں نے اسے اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ خامند اور بیوی کے مابین علیحدگی نہیں کروا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ابلیس اسے اپنے قریب بلاتا اور کہتا ہے، ہاں تو نے بہت اچھا کیا۔ تو شیطان پر اس دروازے کو اس طرح بند کرنا چاہیے کہ اس جیسے معاملہ کی سوچ سے ہی دور رہا جائے، اور پھر جب وہاں پر یہ احتمال بھی ہے کہ یہ کسی بھی سبب سے ہو سکتا ہے، اور آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ نے برائی کا فعل کبھی نہیں کیا، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ خامند کے دل کی رہنمائی کرے اور آپ دونوں کو خیر و بھلائی پر جمع رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق بخشنے والا ہے۔